بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے عیدین پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عیدین کا تعارف و اہمیت جان سکیں، عیدین کی نماز کے احکام و آداب جان سکیں، فطرانہ اور قربانی کی روح سے آگاہ ہو سکیں، عیدین کو اسلامی تہوار کی اصل روح کے مطابق منا سکیں، عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عیدین کا لفظی معنی کیا ہے؟ عیدین کا لفظی معنی ہے خوشی، جشن، مسرت، بار بار لوٹ کے آنے والا دن۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایسا خوشی کا دن جو ہر سال لوٹ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 ایسے دن عطا کیے ہیں جن میں مسلمان خاص طور پر خوشی مناتے ہیں، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ انہیں عیدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عیدین کا مطلب کیا ہوا؟ 2 عیدیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے عید الفطر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اب جب روزے مکمل رکھ لیتے ہیں وہ 30 دن یا 29 دن، اس کے بعد جب یکم شوال کا دن آتا ہے تو پھر مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے عید الفطر کے روز ایک جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے لیے مسلمانوں کی خوشی کے لیے یہ دن عید کا دن کہلاتا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور اس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ انسان نے 30 دن روزے رکھے پہلے رمضان کے مہینے میں، اور اسی طریقے سے عید کے دن پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے۔ اور اس پر جب ہم اس مہینے میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور تمام معمولات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو ایک ریوارڈ، ایک انعام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو عید کہتے ہیں۔ صدقہ فطر اس میں ہم ادا کرتے ہیں جس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے اور اسے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لغو یعنی نامناسب اور جو فضول باتیں ان کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ ایک عام صدقہ ہے، یہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو نماز عید سے پہلے ہمیں چاہیے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اسی طرح جو دوسری عید، عید الاضحیٰ، یہ عید قربان بھی کہلاتی ہے، اسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے طور پر مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا یہ عمل اس بات کا اعلان ہے کہ عبادت، قربانی اور ہمارا جو مال ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس عید پہ بھی روزہ نہیں رکھا جاتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب عیدین کی نماز کے جو احکام و آداب ہیں کہ عید کے دن سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد مسلمان کھلے میدان میں یا کسی مسجد میں جمع ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اسے نماز عید کہتے ہیں۔ جمعہ کی طرح عید کی نماز کے ساتھ بھی خطبہ دیا جاتا ہے نماز عید کے لیے، لیکن اذان نہیں دی جاتی اور نہ کوئی اقامت کہی جاتی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں زائد تکبیرات ہوتی ہیں، یعنی کہ تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ احادیث میں یوم عید کے احکام و آداب جو بیان ہوئے ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عید کے دن غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جانا چاہیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ کچھ کھا کر جائیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے اس دن بنا کھائے پیے بغیر عید کی نماز پڑھنے جائیں اور عید کی نماز پڑھ کے آ کر کھانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح نماز عید کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے جو آپ راستہ اختیار کریں واپسی پہ تھوڑا اس کو چینج کر لیں، راستہ بدل کر واپس آئیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے عید کی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو تکبیرات ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عید کا جو دن ہے اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمولات کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے ان پر عمل کریں۔ ایک تو یہ کہ اچھا لباس پہنیں، عمدہ لباس پہنیں، غسل کریں، عیدگاہ
پیدل چل کر جائیں، یعنی کہ جس جگہ آپ نے عید پڑھنے جانا ہے اگر آپ کے پاس گھر کے پاس کوئی مسجد ہے تو وہاں بھی پیدل چل کر جائیں۔ اسی طریقے سے واپسی پہ راستہ بدل لیں، کھلے میدان میں نماز کی اسی طرح کھلے میدان میں نماز کی ادائیگی کیجیے، بغیر اذان و تکبیرات کی نماز پڑھیں۔ عید پر مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عیدین کے معاشرے پہ بھی بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں کہ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل جاننے کی ایک یہ موقع ملتا ہے، انسان کو شعور آتا ہے اور اسی طریقے سے اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح عیدین کے جو اجتماعات ہیں اس میں مساوات اور بھائی چارے کی نشانی یہ ایک ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو آپس میں ایک محبت والی فضا قائم ہوتی ہے، بغض، حسد، کینہ، یہ نفرت کا یہ خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کرنے سے معاشرے کے کمزور لوگوں کو بھی عید کی خوشیاں میسر آتی ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی طرح مزید پختگی کے لیے آپ نے درست بیان پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے اور ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے چند مشقی سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب اب آپ کی لائف میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے تو آپ نے مسنون کاموں کی فہرست بنانی ہے، لسٹ بنانی ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔